ہم نے آج کی گفتگو میں خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ دعا فرمائیں خلاق عالم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح معنی میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14ویں پارہ سے پہلے ایک آیت سورۃ الحجر کی 13ویں پارہ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحجر مکی ہے اور اس کی 99 آیات ہیں، اس میں 6 رکوع ہیں، اور یہ آیت جو ہے سورت جو ہے حجر پتھر کو کہا جاتا ہے، اس میں پتھر فالوں کا اصحاب حجر جو تھے اس کا وہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ وہ آگے انشاءاللہ العزیز آگے واقع آتا ہے تو اس کی ہم مختصر انداز میں آپ کو بیان کریں گے کہ یہ کون لوگ تھے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ قیامت والے دن کافر لوگ یہ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، چونکہ جب وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں چلے جاتے اور ہم مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے بہت سے اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات کا قرآن مجید فرقان حمید میں جواب دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ نعوذ باللہ محبوب آپ تو مجنون ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے اس کو یہ لوگ جو ہے وہ مجنون کہتے ہیں جی۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے جی کفار مکہ جی کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یہ قرآن لے کر جی، تو کہتے تھے کہ اگر فرشتے لے کر آتے تو ہم اس پر جو ہے وہ ایمان رکھتے جی۔ قرآن فرماتا ہے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہ اگر فرشتے ہمارے پاس لے آتے تو ہم اس پر ایمان رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ ملائکہ نہیں نازل کرتے مگر حق، اللہ جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہی لے کر آتے ہیں جی۔ اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے حوالے سے یہ ایک ہماری سب سے جو مستند قرآن کے حوالے سے دلیل ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ قرآن نے جب خود کہہ دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے جو بھی رسول نازل کیے یا بھیجے اس دنیا میں جی تو لوگ ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، ان کی تعلیمات کا انکار بھی کرتے تھے۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظاہر فطرت سے اپنی توحید کے اوپر اور اپنے رب ہونے کے بعد دلیلیں دی ہیں جی، کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں جی اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے یہ مزین کیا ہے کہ اتنے آسمان بنائے ہیں جی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا زمین کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کے نیچے زمین، اور زمین میں بھی کیا ہے کہ لنگر سے مراد پہاڑ، زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بھی بنا دیے اور زمین کی مختلف کیفیتیں بھی ہیں، اور پھر زمین سے اناج بھی نکلتے ہیں، درخت بھی نکلتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا، کہ ہم نے زمین کو معیشت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ معاش جس کو یعنی قرآن نے کہا ہے کہ زمین ایک ذریعہ معاش ہے، زمین سے اناج بھی نکل رہا ہے، زمین سے غلہ بھی نکل رہا ہے، زمین سے تیل بھی نکل رہا ہے جی، ذخائر بھی نکل رہے ہیں اور درخت بھی نکل، الغرض یہ کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ اگر دیکھیں جی تو تقریباً جو ہے وہ 100% کے قریب جو ہے وہ انسانی جو ضروریات ہیں وہ زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ پانی دیکھیں، پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ بھی پانی جو ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے جی۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں جی، جو چیز بھی بنتی ہے وہ اکثر جو ہے وہ اناج وغیرہ سے بنتی ہے، یہ سب کچھ۔ اور پھر ہمارا جو یہ جدید جو ہمارا بجلی کا نظام ہے، گیس کا نظام ہے جی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ تو قرآن نے جو لفظ معاش کا بولا
کہ ہم نے زمین کے ذریعے سے روزیاں پیدا کی ہیں، تو قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، اور آج بھی قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں جی۔ اور قرآن اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو وہ اللہ کی کلمات جو ہے وہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دور کے لیے وہ مفید اور کارآمد ہیں جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا لنحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون، کہ بے شک ہم ہی جو ہے وہ زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں جی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ سے کیا، کہ ہم نے انسان کو ایک مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد فوراً ہی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پہلے انسان کا گویا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرد واحد کی تخلیق نہیں تھی، بلکہ یہ پوری انسانیت کی تخلیق تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا کہ فرشتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے پچھلے رکوع میں ایک بہت آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یہ صحابہ کرام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جی۔ وہ اس طریقے سے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے، تو کچھ صحابہ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا گھر جو ہے مسجد نبوی کے قریب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں زیادہ وقت گزاریں اور صف اول میں نماز ادا کریں۔ اس پر چونکہ اب سب لوگوں کا پہلی صف میں کھڑا ہونا یہ ایک مشکل کام ہے جی، اور پھر اتنی مسجد، اس وقت مسجد نبوی بھی مختصر جگہ پر تھی جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ پہلے لوگوں کو بھی جانتا ہے اور بعد میں آنے والوں کو بھی جانتا ہے جی، کہ اس طریقے سے کہ اگر صف اول کو اس طریقے سے وہ یہ درجہ دے دیں کہ یہ جو ہے صف اول ہی میں نماز ہوتی ہے، تو اس میں حرج اور تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ہم اگلے اور پچھلے لوگوں سب کو جانتے ہیں جی۔ اگلی اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا، اور ہم پیچھے بھی جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان کو جو ہے وہ مردود قرار دیا گیا، لعنتی قرار دیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک شیطان پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ہم بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طریقے سے۔ اور پھر اس شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا جی کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے انعام کا ذکر کیا، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ، کہ متقیوں کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب نعمتیں موجود ہوں گی۔ اس کے بعد اسی 4تھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان جو آئے تھے ان کا ذکر کیا، وَنَبِّئْهُم مَّن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نہ پہچان سکے، قرآن کہتا ہے فَقَالُوا سَلَامًا، انہوں نے آ کر سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہمان جو بھی ہے وہ دوسرے پر چاہے وہ اجنبی کیوں نہ ہو وہ سلام کرے، اور سلام کرنا یہ انبیاء کرام اور فرشتوں کی یہ سنت اور طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری اب عمر جو ہے وہ بہت، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے امید کوئی بھی نہیں ہوتا اور سوائے گمراہ لوگوں کے، وہ اللہ کی رحمت سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل اور مسئلہ پیش ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 5 کے آغاز میں حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، یہاں بھی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ برائی کرتی تھی لڑکوں کے ساتھ،
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے انسانی شکل میں۔ اس پر وہ سب کے سب آ گئے جی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، ان ہؤلاء ضیفی فلا تفتحون واتقوا اللہ ولا تخزون، کہ یہ میرے مہمان ہیں، اب اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو جی۔ لیکن قوم جو ہے وہ بہت ہی ہٹ درم ہو چکی تھی، اور ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا، واعظ کا اور تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے وقت آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں جی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی زوجہ نہیں تھی جی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے پھر کیا ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ پھلٹ کر دیا جی، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا، اور اس پر پتھروں کی بارش برسائی۔ ہجر کا مطلب بھی پتھر ہے، اور اس وجہ سے سورت کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز بھی اصحاب الحجر سے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ پتھر والوں نے بہت سے نبیوں کو، رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کیوں حجر والے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو پتھروں کے ذریعے سے گھر بناتے تھے، اور ان کے پہاڑوں کے اندر یہ تراشنے کے بڑے ایکسپرٹ اور ماہر سمجھے جاتے تھے، اور یہ اپنے پتھر کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا۔ حجر کا مقام کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر قوم سمود آباد ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ایک دفعہ گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر غضب نازل ہوا ہے، لہذا اس علاقہ سے، اس زمین سے جلدی جلدی ہم نکل جائیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کی کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو 2 مرتبہ نازل کیا جی، اور قرآن عظیم کو بھی ہم نے نازل کیا۔ اور سورۃ فاتحہ، یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کو مکی بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ فاتحہ کو مدنی بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کی طرف ہے جی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے وافر محبت اور پیار اور رحمت جو ہے وہ عطا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز رکوع نمبر 7 سے ہوتا ہے۔ سورۃ النحل مکی ہے، اور اس کی 128 آیات ہیں، اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ایک جواب دیا ہے، وہ بھی کفار مکہ کو۔ کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے جی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا جی، آپ اس معاملے میں جلدی کریں، عذاب بلائیں میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا حکم آئے گا، لازمی آئے گا، تم اس معاملے میں تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ پاک ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے زمین کو، آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر چوپاؤں کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ چوپاؤں میں منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بہت سی منفعتیں ہیں، چوپاؤں کے ذریعے سے انسان کو دودھ بھی ملتا ہے۔ اور دوسرا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے ذریعے سے پھر کیا ہے کہ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ ان جانوروں کے ذریعے سے ایک مال کو یا ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، کہ گھوڑوں، خچر اور گدھوں کو سواری کے لیے پیدا کیا اور زیب و زینت کے لیے پیدا کیا۔ رکوع نمبر 8 کے آغاز میں، بلکہ پورا رکوع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مظاہر فطرت کو بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء،
کہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا۔ اور اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا، اصل میں اس آیت سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ کون ذات ہے جی جو یہ آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کھیتوں کو اگاتا ہے، جس میں اللہ قرآن نے ذکر کیا کہ زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل ثمرات وغیرہ نکلتے ہیں۔ اور پھر وہی ذات ہے جی جس نے دن کو اور رات کو مسخر کر دیا، جس نے سورج، چاند، ستارے یہ سب کے سب پیدا کیے ہیں۔ اور وہی ذات ہے کہ سخر البحر لتأکلوا منہ، اور پھر دریاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رزق پیدا کیا ہے کہ مچھلیاں ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کاریگری کو بیان کیا۔ اور پھر آگے ذکر کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ اجمالاً پیچھے ایک رکوع میں بیان کیا، پھر آگے فرما دیا کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں جس کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے پیغام سے کیا جی، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ فرمایا کہ تمہارا ایک الہ ہے، ایک خدا ہے، اور آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے یہ بھی منکر ہیں۔ یعنی اگر اللہ کی ذات پر کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو فرمایا یہ بھی یعنی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ رکوع نمبر 10 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا، قد مکر الذین